نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا واما الاخر فیصلب فتأکل الطیر من رأسہ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتاويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتاويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قالوا تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون۔ ابھی آپ نے سورہ یوسف کی آیت 41 سے 49 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا واما الاخر فیصلب فتأکل الطیر من رأسہ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان۔ آیت 41 ترجمہ: اے میرے جیل کے ساتھیو، تم میں سے ایک تو اپنے مالک کو شراب پلانے پر بحال ہو جائے گا، لیکن دوسرے کو سولی دی جائے گی، پھر پرندے اس کے سر میں سے نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ جن خوابوں کے بارے میں تم پوچھ رہے تھے ان کا فیصلہ ہو چکا۔ یہ تھا ترجمہ سورہ یوسف کی آیت 41 کا۔ تفسیر آیت 41: حضرت یوسف علیہ السلام نے خوابوں کی تعبیر بتا دی۔ جس نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں اور وہ اپنے عہدے پر بحال ہو جائے گا، مگر آپ نے جواب میں کسی ساتھی سے خطاب نہیں فرمایا، بلکہ ایک گول مول بات بولی کہ ایک کے خواب کی یہ تعبیر ہے کہ اور دوسرے کے خواب کی یہ ہے کہ تاکہ اسی بیچارے پر غم کا پہاڑ نہ ٹوٹ پڑے۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ دوسرے کو پھانسی کے تختے پر لٹکایا جائے گا اور اس کے سر کا گوشت پرندے نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ در حقیقت یہ تعبیر اس شخص کے خواب کی تھی جس نے یہ دیکھا کہ میں سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں۔ پھر آپ نے دونوں کو یہ بات بھی بتا دی کہ تعبیریں ہو کر رہیں گی، کیونکہ جب تک خوابوں کی تعبیر بیان نہیں کی جاتی خواب معلق رہتے ہیں، لیکن جب تعبیر بیان کر دی جاتی ہے تو اب وہ ہو کر ہی رہتی ہے۔ جب آپ نے دونوں کو خوابوں کی تعبیر بتا دی تو دونوں خوابوں سے انکار کرنے لگے۔ آپ نے فرمایا کہ تم کو جس بات کی کریت تھی اس کا فیصلہ ہو چکا ہے، اب وہ ہو کر ہی رہے گا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اگر کوئی خواب گڑھ کر اس کی تعبیر پوچھ لے گا تو اس کا ظہور ہو کر رہے گا۔
چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب معلق رہتی ہے جب تک کہ اس کی تعبیر نہ بیان کی جائے، پھر جب اس کی تعبیر بیان کر دی جائے تو پھر وہ ہو کر رہتی ہے۔ وقال للذی ظن انہ ناج منہما اذکرنی عند ربک بانساہ الشیطان ذکر ربہ فلبث فی السجن بضع سنین۔ آیت 42۔ ترجمہ: آپ نے اس شخص سے جس کے متعلق رہائی کا خیال ظاہر فرمایا تھا کہا کہ اپنے مالک سے میرا بھی ذکر کر دینا، لیکن شیطان نے اسے بھلا دیا کہ یہ آپ کا اپنے مالک سے ذکر کرتا، پھر آپ چند سال جیل ہی میں رہے۔ یہ ترجمہ تھا آیت 42 کا۔ تفسیر: بادشاہ کے سامنے ذکر یوسف کی ساقی سے درخواست۔ ساقی کے متعلق آپ کا خیال تھا کہ یہ رہا ہو جائے گا، چنانچہ آپ نے دوسرے ساتھی سے علیحدہ ہو کر اس سے کہہ دیا کہ بادشاہ سے میرا واقعہ بیان کر دینا، چپکے سے اس لیے کہا کہ کہیں دوسرے کو یہ نہ معلوم ہو جائے کہ پھانسی پر میں ہی لٹکایا جاؤں گا۔ لیکن رہا ہونے والا ساتھی رہا ہو کر بادشاہ سے آپ کی بے گناہی کا واقعہ کہنا بھول گیا۔ دراصل یہ بھی ایک شیطانی جال تھا تاکہ اللہ کے نبی اور چند سال جیل خانے میں رہیں۔ وقال الملک انی ارى 7 بقرات سمان یاکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخرى یابسات یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیای ان کنتم للرؤیا تعبرون۔ آیت 43۔ قالوا اضغاث احلام وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین۔ آیت 44۔ وقال الذی نجا منہما وادکر بعد امۃ انا انبئکم بتاویلہ فارسلون۔ آیت 45۔ یوسف ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات سمان یاکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخرى یابسات لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون۔ آیت 46۔ قال تزرعون 7 سنین دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله الا قلیلا مما تأکلون۔ آیت 47۔ ثم یأتی من بعد ذلك 7 شداد یأکلن ما قدمتم لهن الا قلیلا مما تحصنون۔ آیت 48۔ ثم یأتی من بعد ذالک عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون۔ آیت 49۔ ترجمہ: بادشاہ بولا میں خواب دیکھتا ہوں کہ 7 دبلی گائیں 7 موٹی گایوں کو کھا گئی ہیں، اور 7 تر و تازہ بالی ہیں اور 7 خشک ہیں۔ معزز درباریوں، مجھے میرے خواب کی تعبیر بتاؤ۔ اگر تم تعبیر بتا سکتے ہو۔ وہ بولے یہ پریشان خواب ہے اور ہمیں پریشان خوابوں کی تعبیر کا علم نہیں۔ اور ان قیدیوں میں سے جو رہا ہوا تھا ایک مدت کے بعد اسے یاد آ گیا تھا۔ وہ بولا میں تمہیں اس خواب کی تعبیر بتا دوں گا، مجھے جانے دو۔ اے یوسف اور اے انتہائی سچے یوسف، آپ ہمیں 7 موٹی گایوں کے بارے میں بتائیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا گئیں، اور 7 ہری بالوں کے بارے میں اور 7 خشک بالوں کے بارے میں بھی تاکہ میں لوگوں کے پاس جا کر انہیں آگاہ کر دوں اور سب کو معلوم ہو جائے۔ فرمایا تم لگاتار 7 سال تک کھیتی کرنا، پھر جس قدر فصل کاٹو اسے بالوں ہی میں رہنے دینا، مگر ضرورت کے مطابق کھانے کے لیے تھوڑا سا غلہ نکال لینا۔ پھر اس کے بعد 7 سال انتہائی قحط کے آئیں گے جو اس تمام ذخیرے کو کھا جائیں گے جو تم نے ان کے لیے پہلے سے رکھ چھوڑا تھا، علاوہ وہ اس قلیل مقدار کے جسے تم محفوظ رکھو۔
اس کے بعد ایک ایسا سال آئے گا جس میں خوب بارش ہوگی اور لوگ انگوروں کا رس نچوڑیں گے۔ یہ تھا ترجمہ آیت 43 سے 49 کا۔ تفسیر آیت 43۔ شاہ مصر کا ایک خواب۔ یہ خواب شاہ مصر نے دیکھا تھا۔ اللہ نے اسی خواب کو عزت کے ساتھ اپنے نبی کی رہائی کا سبب بنا دیا۔ بادشاہ اس خواب سے گھبرا گیا۔ وہ پریشان تھا کہ یہ کیسا عجیب و غریب خواب ہے اور اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے۔ آیت 44۔ اس نے اپنی سلطنت کے کاہنوں، نجومیوں، امیروں اور بڑے بڑے لوگوں کو دربار میں جمع کر کے ان کے سامنے اپنا خواب بیان کیا اور اس کی تعبیر پوچھی، لیکن کسی کو بھی تعبیر نہیں سوجھی اور سب نے یہ عذر پیش کر دیا کہ یہ پریشان خواب ہے، لائق تعبیر نہیں۔ علاوہ ازیں اگر سچا بھی ہو تو بھی ہمیں علم تعبیر سے واقفیت نہیں ہے۔ اس اجتماع میں اللہ کے نبی کے قیدی ساتھیوں میں سے ایک ساتھی بھی تھا جو رہا ہو کر اپنے عہدے پر بحال ہو گیا تھا۔ اسے اپنا خواب یاد آ گیا کہ میں نے فلاں خواب دیکھا تھا اور یوسف علیہ السلام سے اس کی تعبیر پوچھی تھی اور انہوں نے جو کچھ بتایا تھا ہو بہو اسی کا ظہور ہوا۔ اور ایک مدت کے بعد اسے یہ بھی یاد آ گیا کہ یوسف علیہ السلام نے مجھ سے کہا تھا کہ میرا حال بادشاہ سے کہنا، لیکن وہ آپ کا حال بادشاہ سے کہنا بھول گیا۔ آیت 45۔ اس نے بادشاہ سے اور تمام لوگوں سے عرض کیا کہ میں تم کو اس خواب کی صحیح تعبیر بتا دوں گا، مجھے ذرا ایک انتہائی سچے آدمی کے پاس قید خانے تک جانے دو۔ بادشاہ نے اور حاضرین نے کہا جاؤ اور پوچھ کر آؤ۔ پھر یہ شخص اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہتا ہے۔ آیت 46 کہ اے انتہائی سچے یوسف، مجھے اس خواب کی تعبیر بتا دیجئے۔ پھر بادشاہ کا خواب بیان کرتا ہے۔ آپ اس کی بھول پر اسے کچھ نہیں کہتے، نہ یہ شرط لگاتے ہیں کہ مجھے رہا کیا جائے پھر تعبیر بتاؤں گا، بلکہ انتہائی خندہ پیشانی سے تعبیر بتا دیتے ہیں۔ آیت 47 بادشاہ کے خواب کی تعبیر۔ فرمایا متواتر 7 سال تک خوب بارش ہوگی اور ہر چیز سستی ہوگی۔ آپ نے فرمایا بیل سے سال مراد ہے، کیونکہ بیلوں سے ہی زمین جوتی جاتی ہے جس سے پھل اور اناج پیدا ہوتا ہے، اور اناج میں بالیں ہوتی ہیں، لہٰذا سبز بالوں سے ارزانی کے سال اور خشک سے گرانی اور قحط کے سال مراد ہیں۔ آپ نے قحط دور کرنے کی تدبیر بھی بتا دی، پھر آپ نے ایسی تدبیر بھی بتا دی جس پر عمل کرنے سے آنے والے قحط کی ہولناک تباہیوں سے لوگ بچ جائیں گے۔ فرمایا کہ ان تر سالوں میں تم جس قدر غلہ پیدا کر سکو اور اپنی ضرورت کے مطابق بالوں سے علیحدہ کر کے باقی غلے کو بالوں سمیت ہی محفوظ رکھو، تاکہ ضرورت سے زیادہ اناج کا ایک دانہ بھی ضائع نہ ہو، اور دیکھو استعمال کے لیے بھی کم سے کم نکالو، اسراف سے کام نہ لو کہ آنے والے قحط کے لگاتار 7 سالوں میں اس کا فائدہ اٹھا سکو۔ یہی 7 سال دبلی گائیں ہیں جو موٹی گایوں کو کھا جائیں گی، کیونکہ تم نے تر سالی میں جو کچھ جمع کیا ہوگا وہ خشک سالی میں ختم ہو جائے گا، اور خشک بالوں سے بھی یہی قحط کے 7 سال مراد ہیں۔ آپ نے صاف صاف بتا دیا کہ قحط کے سالوں میں پیداوار نہ ہوگی، تمہارے بوئے ہوئے دانے بھی واپس نہ آ سکیں گے۔ آیت 48 فرمایا کہ تم نے ترسالی میں جو کچھ ذخیرہ محفوظ کر لیا ہوگا وہی تمہارے کام آئے گا۔ آیت 49 پھر فرمایا کہ 7 متواتر خشک سالوں کے بعد ایک ایسا سال بھی آئے گا جس میں خوب بارش ہوگی، خوب پیداوار ہوگی، اور لوگ حسب عادت زیتون اور انگوروں سے تیل اور رس نکالیں گے، انگوروں کا شیرہ نچوڑیں گے اور جانور خوب دودھ دیں گے۔ یہ تھا سورہ یوسف کی آیت 41 سے 49 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی وایاکم بآیات الذکر الحکیم۔